अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं जी FIA साइबर क्राइम ऑफिस गुलबर्ग लाहौर के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि एक काला सा गेट है बड़ा सा। ये वो दफ्तर है जहां पे इमरान रियाज खान साहब को डिटेन करके रखा गया। आधी रात को इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से उठाया गया। मैं गिरफ्तार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये गिरफ्तारी नहीं है कि जिसमें पता ही नहीं कि ऑफेंस क्या है। और जब मैं अब आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ऑफेंस क्या है, इमरान रियाज खान पर इल्ज़ाम क्या आयद किया गया है, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम फंक्शन करता है। 29 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होते हैं। रिटायर होने से 4 दिन कबल वो एक तकरीर करते हैं जिसमें आप सबने सुनी वो तकरीर। उसमें काफ़ी सियासी गुफ्तगू भी उन्होंने की। अगरचे उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल से बिल्कुल भी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, और उन्होंने इसका बाकायदा क्रेडिट लिया कि 1.5 साल से फ़ौज बिल्कुल भी सियासी तौर पर किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर रही। लेकिन उस तकरीर के बाद जो बैकलैश आया, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत उसमें गम गुस्से का इजहार किया, क्योंकि एक तरफ इमरान खान की वो हुकूमत जो 6% तक का GDP ग्रोथ रेट अचीव कर चुकी थी, उसके बाद PDM जमातों पर मुश्तमिल 13 जमातों पर मुश्तमिल ये जो एक हुक्मरान टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान का जो तनज़्ज़ुले की तरफ सफ़र शुरू हुआ माशी एतबार से, वो मेरा ख्याल है मुझे मज़ीद दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो बिजली के बिलों की सूरत में, गैस लोड शेडिंग की सूरत में, पेट्रोल की जब आप अपने फ्यूल स्टेशंस पे जाते हैं पेट्रोल की कीमत अदा करते हैं, अशियाए खुर्दो नोश कीमतें आप देखते हैं, तो उस सब में आपको मुझसे बेहतर पता है जो अपने किचन चला रहे हैं कि हालात 9-10 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस पर जिसने भी पिछले 9-10 महीने में सवाल उठाया, आवाज़ उठाई, उस पर बहुत से उनको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, इंक्लूडिंग इमरान रियाज खान। अरशद शरीफ पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, वो तो अमर हो गए, तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। वो तो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की असल जंग लड़ी, हक़ आज़ादी राय दही की असल जंग लड़ी। लेकिन इमरान रियाज खान को अब दूसरी मरतबा उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए उठा लिया गया है। और आधी रात को उठाया गया। केस ये बनाया गया कि बाजवा जब गए थे तो उन्होंने जो तकरीर की जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है फ़ौज का, जिसमें वो प्रेडोमिनेंटली अपनी ही सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान रियाज खान ने उसके 4 दिन बाद, बाजवा साहब की तकरीर के 3-4 दिन बाद, एक सेमिनार से खिताब करते हुए, ऑडियंस बेस्ड वो उनकी तकरीर थी, जिसमें इमरान रियाज खान ने अपनी तकरीर में जहां अपने ख्यालात का इजहार किया आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, वहीं इमरान रियाज खान ने एक सवाल पूछा था। अब ये बड़ी गौरतलब बात है क्योंकि यहाँ पे अब वो नुक्ता आ रहा है जो कानूनी तौर पर इस केस को बहुत कमज़ोर करने जा रहा है, जो इमरान रियाज खान पे बनाया गया है। इमरान रियाज खान ने उसमें एक बेसिकली सवाल पूछा था ऑडियंस से कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, जिस पे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। और जब उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा कर रही है, तो सब ने हाथ उठा लिया। अब याद रहे कि इमरान रियाज खान हो, मैं हूं, या उस ऑडियंस में मौजूद जितने भी लोग हैं, हम वो सब लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की रियासत, अपने इदारों के लिए कट मरने को तैयार हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमें शहादत नसीब हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा इंशाल्लाह। लेकिन सच बोलने वाली आवाज़ों को दबाना, इमरान खान को हर तरीके से माइनस करने की कोशिश करना, और वो करप्ट चोर जिन्होंने आके अरबों रुपए की अपनी चोरियां माफ करवा ली और उसको जमहूरियत का नाम दिया माजरत के साथ, उसको हम जमहूरियत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस पे अगर चाहे फिर फौज इसको सपोर्ट करे, अदलिया सपोर्ट करे, ब्यूरोक्रेसी करे, डॉक्टर्स करें, इंजीनियर्स करें, लॉयर्स करें, मैं करूं, आप करें, कोई भी इस गलत चीज को सपोर्ट करेगा तो वो गलत ही होगा, वो हक नहीं बन जाएगा। सो कमिंग बैक टू इमरान रियाज खान केस, हुआ ये कि अभी वो इसी दफ्तर में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान को सारी रात बड़े तरीके से पूछगिछ की जाती रही, उनसे पासवर्ड्स भी मांगने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पूछा जा रहा है कि बताएं आप अपनी डिवाइसेस, तो उनकी ले ली गई, फ़ोन शोन ले लिए। अब खुशकिस्मती इमरान रियाज खान की है
کہ کل رات جب وہ اپنے بچوں کو سیر کروانے کا پلان بنا رہے تھے اور ان کو یہ شک ہوا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے بعد میں آ جائیں، میں پہلے چلا جاتا ہوں۔ اگلے دن ان کے بچوں کی فلائٹ تھی۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام تو اسٹاپ لسٹ پہ ڈالا جا چکا ہے، اور یہ نام ایک دن کے اندر ذرائع کے مطابق ایک دن کے اندر مینج کر کے اسٹاپ لسٹ میں ڈلوایا گیا۔ یعنی بڑے پکے اوتھینٹک سورسز بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کل تک ان کی لسٹ، یعنی کل تو اٹھایا گیا ہے، پرسوں تک آپ یہ لسٹ چیک کرتے تو اسٹاپ لسٹ میں عمران ریاض خان کا نام نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے بہت کلوزلی واچ کیا ان کا سارا پلان، جس کو پتہ چلا کہ وہ نکل رہے ہیں، تو اس پلان کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ان کا جو نام ہے وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا۔ اب کیس کیا ہے؟ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ 29 نومبر کی ایک FIR چھپا کے رکھی گئی تھی، صرف اس لیے کہ کوئی ایسا موقع آئے گا جو دوبارہ اگر عمران ریاض خان کو پکڑنا پڑے تو ایک ایکسکیوز بن سکے اور پکڑا جا سکے۔ تو اس وقت وہ کیس بنایا گیا ہے، اور ویسے جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس میں عمران ریاض خان نے توہین نہیں کی، سروے کروایا ہے۔ تو اگر کسی کو سروے کے نتائج پر اعتراض ہے تو پھر پاکستان کی جتنی بھی سروے کمپنیز ہیں، میرا خیال ہے ان سب کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ صرف عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اگر وہ ارشد شریف صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے، اللہ بخشے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین، کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو شیشے میں اپنا چہرہ پسند نہیں آ رہا تو شیشہ نہ توڑیے، اپنے چہرے کو صاف کیجیے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شیخ رشید کو آدھی رات کو اس جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین زرداری کی ہے۔ انہوں نے آصف زرداری کا پلان لیک کر دیا کہ جو عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا انہوں نے بقول شیخ رشید۔ شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے کہ کیسے آصف زرداری نے عمران خان کو، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ریلیونٹ افسران آ کر چیک بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں سارے ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہیں پولیس نے شیخ رشید کا یہ بیان ریکارڈ کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توہین آصف زرداری کے کیس میں کل رات کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے راولپنڈی سے۔ دوسری طرف اس سے چند گھنٹوں کے وقفے سے عمران ریاض خان صاحب کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے توہین سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے جرم میں یہ مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ سو اگر اس کو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے، جو میری ماہرین قانون سے گفتگو ہوئی ہے، تو اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ کوئی اتنا سبسٹینشل کیس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو بہت بار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لوگ جنرل ضیاء پہ بات کرتے ہیں، جنرل یحییٰ خان پہ بات کرتے ہیں، جنرل ایوب پہ بات کرتے ہیں، جنرل مشرف پہ بات کرتے ہیں، لیکن تب بات کرتے ہیں جب وہ سابق ہو جاتے ہیں۔ باجوہ صاحب کی دفعہ کچھ ڈفرینٹ بات یہ تھی کہ عوام اب خود بہت ساری غلطیاں دیکھ رہی تھی۔ اب یہ میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، کتنے لوگوں کے فون آپ چھینیں گے، کتنے لوگوں کی زبان آپ بند کریں گے؟ اگر کوئی شخص آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ زبان بندی نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے قانون، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں فریڈم آف ایکسپریشن کے اعتبار سے۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو عمران ریاض خان سے ہمارے بہت قریبی ذرائع کی جو گفتگو ہوئی، جو وہ بتاتے ہیں، تو وہ یہ ہے، عمران ریاض خان نے پیغام دیا ہے پوری قوم کو کہ یہ اگر میری ذاتی لڑائی ہوتی، میری پرسنل لڑائی کسی بھی ایک شخص کے ساتھ ہوتی یا دو لوگوں کے ساتھ ہوتی تو میں ہتھیار ڈال دیتا، میں کمپرومائز کر لیتا کہ چلیں آپ کی انا مجھ سے اونچی صحیح، آپ جیت جائیں میں ہار جاتا ہوں۔ لیکن یہ بات ہمارے ملک کی ہے، یہ میرے ملک کی خودداری اور سالمیت کی بات ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ نون لیگ، PTI یا پیپلز پارٹی، بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا وزیر اعظم کہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، جس وقت آپ کا وزیر اعظم ہی آپ کو کہے کہ آپ ایک بھکاری قوم ہیں اور بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، جب اس طرح کی حوصلہ شکنی والی باتیں آپ کا وزیر اعظم کرے گا تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز پر ریٹیلیٹ کریں، کیونکہ آپ یو آر ایز اسٹرانگ ایز یو تھنک یو آر اینڈ یو آر ایز ویک ایز یو تھنک یو آر۔ آپ اپنے بارے میں جو تاثر اپنے دماغ میں رکھتے ہیں آپ آٹومیٹکلی ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں ایونچولی۔ سو اس وقت اگر ہم آپ کو دکھا سکیں
کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے. یہ مناظر ہیں جی FIA سائبر کرائم آفس کے باہر کے, اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں, اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں, لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. مختلف شہروں سے لوگوں نے لاہور کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے, لوگ لاہور پہنچ رہے ہیں جی, اور عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں. آلریڈی بہت سے لوگ لاہور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے پہنچ رہے تھے, اور اب عمران ریاض خان کو جس طرح سے غیر قانونی حرکتیں کی گئی ہے کہ ایک شخص پہ ایک FIR بنتی نہیں, ایک بوگس FIR بنا کے آپ ایک شخص کو صرف اس لیے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس شخص کی آپ زبان بندی کر سکیں, اس کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے, اس پہ پریشر آ جائے گا. تو یہ اب حربے نہیں یہاں پہ آزمائے جا سکتے. اور آخر میں عمران ریاض خان اور ہم جتنے بھی لوگ ہمیشہ فوج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ریاست کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, آخری دم تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا, اپنے ملک کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اسائلم لے کے بھاگ جائیں کہ جی اس ملک سے بھاگنے کا کوئی ایکسکیوز مل جائے. عمران خان نے گولیاں کھائی نا, فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے گولیاں کھائیں, وہ گولیاں کھا کے بھی ڈٹا رہا, ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے عوام کو ہاتھ ہلاتا رہا کہ انشاءاللہ ڈٹ کے رہنا ہے, ہم پاکستان کو دوبارہ سے ایک آزادی اور خود مختاری کے راستے پر لے کے چلیں گے انشاءاللہ. سو جس طرح عمران خان ڈٹے رہے تھے, اسی طرح پاکستان کا ہر فرد آج اپنے ملک کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور ہمیشہ ڈٹا رہے گا انشاءاللہ. یہ گرفتاریاں, یہ اونچے ہتھ کنڈے, یہ فضول باتیں کہ جی آپ نے فلاں بات کیوں کر دی, ایز لانگ ایز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کی اور ملک کی بہتری کے لیے کی ہے. پاکستان کا قانون بھی ساتھ نہیں دیتا اس طرح کی غیر قانونی حرکتوں کا. سو ابھی تک ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ FIA نے مس ہینڈل نہیں کیا, مین ہینڈل نہیں کیا, بدتمیزی وغیرہ نہیں کی, صرف پوچھ گچھ کر رہے ہیں, طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں ان سے. سو ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے, FIA جو ہے وہ عمران ریاض خان کو پروڈیوس کرے کورٹ کے سامنے. لیکن اب آپ سنیں گے تھوڑی دیر میں کہ میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے, اور اچانک سے جس طرح فواد چودھری کی جس وقت کل ضمانت کا آرڈر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اچانک سے تالے لگ گئے, فون بند ہو گئے. سو کر لیں, بھاگ سکتے ہیں, جتنا بھاگنا چاہتے ہیں آپ بھاگیں, یہ آپ کے پاس بھی چوائس ہے, جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگیں. الیکشن بھی ہوگا انشاءاللہ, جیتے گا بھی وہی انشاءاللہ جس کو پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے لائے گی. کرپشن کے خلاف پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے, انشاءاللہ کھڑی رہے گی اور لڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو کر سکتے ہو کر لو انشاءاللہ تعالیٰ, جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. آج پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے باطل کے خلاف حق کے راستے پہ ڈٹ کے چلنا ہے انشاءاللہ. We'll keep you posted on عمران ریاض خان's case انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.